جناب نثار باز خان صاحب. جیسا کہ ایجنڈے میں پختونخوا وطن پر جو سیلاب کی آفت آئی ہے اور خاص کر ضلع باجوڑ میں پچھلے 1 مہینے سے جو صورتحال بنی ہے آپریشن کی وجہ سے تقریباً 80,000 لوگ پچھلے 28 دن سے آئی ڈی پیز بنے ہیں. وہ صورتحال بھی انتہائی افسوسناک ہے، جبکہ چند دن پہلے باجوڑ سے لے کر سوات، شانگلہ، بنیر اور ہزارہ ڈویژن کی کچھ اضلاع میں ایک آفت آئی، ایک طوفان آئی، جس سے سینکڑوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئے، مالی اور جانی دونوں نقصان ہوا. اس پر ہم سب کو انتہائی افسوس بھی ہے اور اس صوبے کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے. اگر میں باجوڑ کی بات کروں تو اگست کے مہینے میں 2 تاریخ سے لے کر جب پہلا حملہ ہمارے سرکاری اہلکار پر ہوا، جس میں ایک اے سی صاحب، ایک تحصیلدار صاحب اور ایک لیوز اہلکار اور دیگر دوست اس میں شہید ہو گئے. تقریباً اس دن سے لے کر آج دن تک تقریباً 54 دن گزر گئے کہ تسلسل سے ضلع باجوڑ میں مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں. پھر 10 اگست کو مولانا خانزیب شہید کی شہادت ہوئی دن دہاڑے. جو اسٹیٹ نے ڈیتھ سکواڈ پالے رکھے ہیں، انہوں نے مولانا خانزیب شہید کو اور اس کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا. تقریباً 46 دن گزر گئے لیکن ابھی تک مولانا خانزیب شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس سانحے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی، ہم اس کی تیاری میں لگے تھے کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک پوری قبائلی اضلاع میں بدامنی کی ایک لہر ہے اور اس میں قبائلی اضلاع کے عوام سفر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش شروع کر رکھی تھی، ایک جرگہ بلایا تھا جس میں تمام پارٹیوں کے اکابرین شریک تھے، مختلف طبقے فکر کے لوگ اس میں شریک تھے، اور ایک فیصلہ ہوا کہ ان تمام مسائل کا جڑ یہ اسلام آباد اور پنڈی ہے، کیونکہ بلوچستان اور پختونخوا کے لیے جو پالیسیاں بنائے جاتے ہیں وہ اسلام آباد کے اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. جب تک ہم تمام پختون سفید جھنڈے کے تلے ایک آواز ہو کر اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے، اس مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا. تو 23 اگست اس پر فیصلہ کیا گیا، کیونکہ مولانا خانزیب شہید کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس نے پوری ملک اور پوری پختونخوا وطن کو ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. جب وہ دن نزدیک آ رہے تھے تو یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس میں سینکڑوں قیمتی جانیں کا نقصان بھی ہوا، شہادتیں ہوئے. تو اسی بنیاد پر تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اسلام آباد آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا کہ ایسی صورتحال میں ہم اسلام آباد لانگ مارچ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرف تو 80,000 آئی ڈی پیز باجوڑ میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، اور دوسری طرف باجوڑ سے لے کر بنیر تک پوری ملاکنڈ ڈویژن میں سیلاب نے جو صورتحال پیدا کر کی ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے ان کی خدمت کو ترجیح دینی ہے. تو اسی بنیاد پر وہ احتجاج کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا. میڈم اسپیکر صاحبہ، باجوڑ میں اگر ایک طرف آپریشن جاری ہے، لوگ آئی ڈی پیز بنے ہیں، تو دوسری طرف سیلاب سے بھی کافی نقصانات ہوئی. میں باجوڑ کے غیور عوام کو، تمام سماجی تنظیموں کو،
سلام پیش کرتا ہوں کہ اس 20-25 دن ان 70-80 ہزار اپنے بھائی اور بہنوں کی خدمت کی، اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کی، ان کو کھانا بھی فراہم کیا، ان کو شیلٹر بھی فراہم کی، اور ان کے لیے مختلف جگہوں پر پری میڈیکل کیمپ لگا کر ان کی صحت کا خیال بھی رکھا گیا۔ یہ اقدامات جو باجوڑ کی عوام نے اٹھائی ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ایسی مثال جب سوات کی عوام ڈسپلیس ہو گئی اور مردان آ گئے، تب بھی مردان والوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنی پختونولی کا لاج رکھا تھا، اور سوات کے بھائیوں کو ان کے ساتھ اپنا نوالا شریک کیا تھا، اور ان کے اپنے پاس رکھا تھا، ان کی خدمت کی تھی، اور جلد ہی بعد وہ لوگ سوات میں واپس ریپلیس ہو گئے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں پچھلے 2 اجلاسوں میں یہاں شریک نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میری قوم مصیبت میں ہے، ایک طرف آسمانی آفت ہے تو دوسری طرف ریاست کی مقتدرہ نے جو حالات پیدا کر رکھے ہیں اس سے عوام سفر ہو رہے ہیں، تو اسی بنیاد پر ہم نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے گراؤنڈ پہ۔ تو میں مسلسل وہاں اپنے عوام کے پاس تھا، اور یہ میری فرض بھی بنتی ہے کہ میں اپنے عوام کی خدمت کر سکوں، لیکن یہاں بجائے اس کے کہ پچھلی اجلاس بھی امن و امان کی صورتحال پر بلائی گئی تھی، اور اس اجلاس میں پھر امن و امان کی بجائے کچھ ایسی باتیں کی گئی جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بات دلائل کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں۔ ہمارے ملی مشر اسفندیار ولی خان پر الزامات لگائے گئے، عوامی نیشنل پارٹی پر الزامات لگائے گئے، تو میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں صوبائی حکومت کے نمائندوں سے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا تاکہ مزید وہ فیمس نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اسفندیار ولی خان پر بات کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سیلاب سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپریشن سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، حکومتی نمائندہ ہو کر بھی وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اسفندیار ولی خان پر بات کرتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی پہ بات کرتا ہے۔ تو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے صوبائی حکومت کو کہ ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کچھ دکھا نہیں سکتے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری پارٹی کی قیادت پر اور ہماری پارٹی کی اوپر بات کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آج بھی پارلیمان میں ہم چند نمائندے عوامی نیشنل پارٹی کی موجود ہیں، لیکن آج بھی اس پارلیمان میں عوامی نیشنل پارٹی کی گونج اٹھ رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا وطن کی بنیادی جماعت ہے، 100 سال سے اس دھرتی پر تحریک چلا رہے ہیں، 100 سال پر محیط تاریخ رکھ رہی ہے، اس لیے عوامی نیشنل پارٹی بھی بات کرتی ہے۔ لیکن جو والگر لہجہ ان لوگوں نے استعمال کیا، جو واہیات ان لوگوں نے ان دن بکے، میں میڈم اسپیکر صاحبہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ آپ کی چاہیے کہ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص یہاں اٹھ کر ان کے پاس دلائل نہ ہو، ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو آڈیو اور ویڈیو چلا کر یہاں مائک سے اپنا پون لگا کر یہاں پر بات کرے؟ کیا اسمبلی اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر اس بات کی رول آف بزنس اجازت دیتی ہے تو میرے پاس 2 موبائل فون پڑے ہیں جو ان لوگوں کی کارکردگی سے بھری پڑے ہیں۔ پختو کا ایک متل ہے، پختو کا ایک محاورہ ہے، غلبیل را پاچی گیا کزیتا ہوئی چی پتا کے 2 سوری دی تاسی خود چڑ وڑے اس تاسو کردار خود دنیا تا معلوم دے نو تتسنگا چکم دے منگتوے چستا دا غلطی دا و دا غلطی دا۔ میڈم سپیکر صاحبہ بتائے اگر رول آف بزنس اس بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کے میری فون میں جو ہے نا بہت ساری تقریری پڑے ہیں، آڈیو لیکس بھی موجود ہے اور ویڈیو تقریری بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، تاکہ میں اس کو چلا سکوں، تاکہ پوری دنیا کو پہنچا سکوں۔ ویسے بھی پوری دنیا جانتی ہے یہاں
ان لوگوں نے کچھ کتابوں کا حوالہ دیا اور ایسی شخص کی کتاب کا حوالہ دیا پرے بنا تمام کا، تو پرا بنا تمام اس وقت لگی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اور اس کا جواب ہم نے پرے بے تمام کے نام سے لکھا ہے فیصل پاران کی۔ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ تو اسٹڈی نہیں کر سکتے اور نہ آپ نے کبھی اسٹڈی کیا ہے۔ اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا، آپ کو قانون اور آئین کا پتہ ہوتا، تو آپ کم از کم رول آف بزنس کا خیال رکھتے اور مائک پر جو ہے نا تقریری نہ چلاتے۔ اگر آپ کو رول آف بزنس کا پتہ ہوتا اور آپ کو آئین کا پتہ ہوتا تو آپ اسمبلی کی جو بزنس ہے اس پر بات کرتے۔ آپ جو ہے نا اس سے ہٹ کر کسی کے ذات پر اور شخصیات پہ بات نہیں کرتے۔ تو پرے بنا تمام کے حوالے سے ہم نے تفصیلی جواب لکھی ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو جا کے پرے بے تمام جو فیصل پاران سے آپ نے ریسرچ کی ہے اس کو بھی پڑھ کر لیں۔ ہم نے اس کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ الزامات اسفندیار ولی خان صاحب پہ یا ہمارے ملی رہبر قائد جمہوریت خان عبدالولی خان بابا پر اور بادشاہ خان رحمت اللہ علیہ پر زمانوں سے لگتے آ رہے ہیں۔ برٹش امپائر سے لے کر پاکستان کی موجودہ استعمار اور اسٹیبلشمنٹ مسلسل لگے ہوئے پچھلے 100 سال سے ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ ان الزامات سے ہم آشنا ہیں، اس الزامات سے ہم نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور نہ آج تک اس ملک میں کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے جس نے اسفندیار ولی خان صاحب پر یا ایمل ولی خان صاحب پر یا خان عبدالولی خان صاحب پر اور یا بادشاہ خان رحمت اللہ علیہ پر یہ الزامات ثابت کر چکے ہو۔ ان جرنیلوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے اور ان جرنیلوں کے پیدا کردہ ٹاؤٹ سیاستدانوں میں بھی یہ ہمت نہیں کہ الزامات ثابت کر سکے جو الزامات ہمارے اکابرین پہ لگتے آ رہے ہیں۔ آج بھی جب اسفندیار ولی خان صاحب عملی سیاست میں میدان میں تاج تو بیمار پڑا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 13 MNS پر 18ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ جیتا، اس صوبے کو شناخت دلائی۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اس صوبے کی جو حقوق تھی وہ اس کو جو ہے نا تحفظ فراہم کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ لوگ جو آج جس NFC وارڈ کی بات کرتے ہیں، یہ NFC وارڈ اسفندیار ولی خان صاحب کا کارنامہ تھا۔ صرف 13 ممبران تھے، لیکن پچھلا 13 سال سے آپ لوگوں کے 40 ممبران نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کے 50 ممبران یہ جو ہے نا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پختونخوا قوم کی، پختون قوم کی پختون دردی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ان کی ترجیحات میں پختون قوم شامل نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات میں پختون قوم شامل تھی، شامل ہے اور تادم مرگ شامل رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسفندیار ولی خان صاحب، یہاں ایک الزام لگایا گیا میڈم اسپیکر صاحبہ کہ اسفندیار ولی خان صاحب پر خودکش حملہ ہوا تو انہوں نے ولی باغ کو چھوڑ کر ملائیشیا چلا گیا۔ ارے خدا کے بندے، ارے بیوقوف شخصیت، ارے سیاسی نابالغ، کچھ تو معلومات حاصل کر لیا کرے، پھر الزامات لگائے۔ جب خودکش حملہ ہوا 4 ساتھی اسفندیار ولی خان صاحب کی وہ شہید ہو گئے۔ وہ عید کے لیے وہاں بیٹھے تھے۔ واحد لیڈر ہے جو عوام کے بیچ رہ رہا ہے، آج بھی 4 سدہ میں رہ رہا ہے۔ کوئی ملائیشیا یا دبئی میں نہیں، کوئی کراچی یا اسلام آباد میں اس کے بنگلے نہیں کہ اسلام آباد کے بنگلوں میں بیٹھ کر وہاں رہ رہا ہے، آج بھی 4 سدہ میں اپنے قوم کے بیچ رہ رہا ہے۔ جب خودکش حملہ ہوا اس کے بعد بھی وہ میڈیا کے سامنے آیا۔ آج بھی میڈیا کی ریکارڈ کا حصہ ہے میرے پاس، اگر اسپیکر صاحب آپ اجازت دیں تو میں اسے چلا لیتا ہوں تاکہ پوری دنیا اسے دیکھ سکے۔ اور میڈیا ٹاک میں کیا کہا کہ اس دھرتی کو جو بھی شرپسند نقصان پہنچائے گا، جو بھی پختون قوم کے خلاف بندوق اٹھائے گا، وہ میرا دشمن ہے، میرا قوم کے دشمن ہے۔ میں ہرگز اس کو جو ہے نا اپنے قوم کو شہید ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے بدلے کیا ہوا؟ جب ہم نے 2008 میں حلف لیا، ہماری حکومت کا 7واں دن تھا، بیت اللہ مسعود نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ 7 دن کے اندر اندر پختونخوا حکومت عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ دے، اور یہاں پر اگر انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ ملی مشر اسفندیار ولی خان
جو ولی خان کا بیٹا ہے، ایک انقلابی شخصیت کا بیٹا ہے، جو قائد جمہوریت رہ چکا ہے، جنہوں نے اس ریاست کو 73 کی آئین دیا ہے، اس شخص کے بیٹے نے کہا اگر ہمت ہے تو آگے میدان میں مقابلہ کر، ہم حکومت چھوڑنے والے نہیں۔ 1400 لاشیں ہمارے گرائے گئے، ہماری قیادت کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ جب 2013 میں آپ لوگوں کو حکومت دی جا رہی تھی اور اس اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا تو ہمیں بارود کے ذریعے میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس 2013 کے الیکشن آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم جلسے کر رہے تھے تو ہر جلسے میں خودکش بمبار آ کر ہمیں خودکش سے اڑایا جا رہا تھا، خود مجھ پر بھی حملہ کیا گیا۔ باجوڑ میں الیکشن سے 2 دن پہلے پلانٹڈ بم پر ہمیں حملہ کیا گیا، جس میں 2 پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان شہید ہو گئے۔ اگر ہم نے امریکہ سے پیسے لی ہے یا کسی اور سے پیسے لی ہے تو ہمارے 1400 کارکنان، ہماری لیڈران، میں افتخار حسین اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور دہشت گردوں نے اس لیے نشانہ بنایا تاکہ میاں افتخار حسین صاحب خاموش ہو جائے، لیکن وہ خاموش نہیں رہا۔ اس طرح بشیر احمد بلاور صاحب جو اس ایوان کا حصہ رہے تھے، جو اس ایوان میں ہمیشہ پختونی کی بات انہوں نے کی تھی، اس کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا، اس کے بیٹے کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ ہمارے ایک نیشنل پارٹی کے خاندان جسے 17 جنازے اٹھائے ہیں، آپ اسی پارٹی کو تنے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈالر لی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں یہاں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپریشن کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ 2004 میں پاکستان کی ملٹری فورسز وزیرستان میں انٹری مارتی ہے، وہاں چلی جاتی ہے، قبائلی روایت کے تحت وہاں لوگ بندوق اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ وہاں اسی پاکستان کی ریاستی اداروں نے وہاں پر طالبان لائے تھے۔ جنرل حمید گل کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جنرل پہ زمین تو بعد میں آیا تھا، وہ تو ٹٹو تھا۔ اس حمید گل کے ساتھ جو 3-4 تھے، اس کی بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے تاجک اور ازبک وزیرستان لے کے آئے تھے تاکہ افغانستان میں جو رشین انویژن ہو چکی ہے اس کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے، ان سے لی گئی ڈالرز کے لیے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ یہ لوگوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ان جرنیلوں کے نام لے۔ میڈم اسپیکر صاحب ایک منٹ، 2004 کے بعد 2006 میں باجوڑ میں ڈراؤن حملہ ہوتا ہے۔ ڈراؤن اٹیکس میں سینکڑوں معصومان بچے جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے خلاف جس شخص پر آج الزامات لگ رہے ہیں، ملی بشر اسفندیار ولی خان کی قیادت میں سینکڑوں ہزار لوگوں کا قافلہ وہاں سے نکلتا ہے۔ شکریہ نثار باز خان صاحب، شکریہ۔ پورا کر سکوں، میں نے ابھی تک نہ پارٹی کا نام لیا ہے، نہ میں کسی کی قیادت کا نام لیتا ہوں، اور اس لیے نہیں لیتا تاکہ وہ اس وقت جیل میں اسیر ہے۔ ہم میں اتنا ضرب ہے کہ قیدی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جب وہ میدان میں آئے گا، سیاست کرے گا، تب ہم ان کا نام بھی لیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے، لیکن بلو دی بیلٹ بات نہیں کریں گے، کسی کی تضحیق نہیں کریں گے۔ نہ ہماری پارٹی نے ایسی تربیت کی ہے اور نہ ہمارے خاندان نے یہ تربیت کی ہے کہ ہم بلو دی بیلٹ بات کریں یا صرف الزامات لگائیں۔ یہاں الزامات اس لیے لگتے ہیں تاکہ اپنی کارکردگی کو چھپایا جا سکے۔ اس ڈراؤن اٹیک کے خلاف اسفندیار ولی خان صاحب سینکڑوں لوگوں کو لے کر، ہزاروں لوگوں کو لے کر باجوڑ احتجاج کے لیے آئے، اور باجوڑ میں جب انٹر ہو رہا تھا تو ریاستی اداروں نے ان پر شیلنگ کی۔ میں وہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈگری کالج کا پریزیڈنٹ تھا، میرے پاس بھی سینکڑوں نوجوان تھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ وائنڈ اپ کریں نثار باز صاحب، میں جو پلیز حکومت وائنڈ اپ ملی، کریں، مہربانی، میڈم اسپیکر شکریہ۔ صاحبہ، ہمیں جو 2008 میں مینڈیٹ ملا 2008 میں، تو اس سے پہلے طالبان نے پوری ملاکنڈ ڈویژن کو اور پوری ایکسپارٹا کو قبضہ کر رکھا تھا، اور اس وقت ایکسپارٹا پختونخوا کا حصہ نہیں تھا۔ یہ تو 2018 میں پختونخوا کا حصہ بنا۔ اب جب باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے تو یہ ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ آپریشن ہم نہیں کر رہے، تو بھائی باجوڑ کس کا علاقہ ہے؟ یہ جس پختونخوا کا حصہ ہے، آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں پوری غیر پارلیمانی بات نہیں کرتا، آپ مجھے بولنے دیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ بار بار نہ کہتے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہاں لوگ
20-20 منٹ تقریر یہاں پر کرتے ہیں, امن و امان کے ہم اس حوالے کو سے سنتے باتیں ہیں, ہیں, آپ ہم خام میں مخصوص برداشت لڑائی کا جھگڑے وعدہ ہے, کرنے کی خاموشی ضرورت سے نہیں بیٹھ ہے. کر نثار سنتے ہیں. بات جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سب نے سننا ہوگا. میں آپ نے باتیں کی ہے نثار باز صاحب, نیکسٹ بس ٹائم میں آخری چند دوبارہ سے باتیں کرنا باتیں کریں. چاہتا ہوں یہاں میڈم پر امن و اسپیکر امان کے صاحبہ, حوالے سے, ایجنڈا آخری امن و چند امان باتیں کے ہیں, حوالے سے. آخری چند باتیں ہیں میں ان کو کرنا چاہتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ, اسفندیار ولی خان صاحب اس وقت علیل ہے, وہ بیمار ہے, لیکن انہوں نے اس ملک کے تمام سیاسی قیادت کو, چاہے اپوزیشن کے ہو چاہے گورنمنٹ کے ہو, اس وقت بھی پی ٹی آئی کو چیلنج کیا تھا جب آپ لوگ کے پیٹرل میں بھی حکومتی اور صوبے میں بھی حکومتی, کہ آئیے آپ لوگ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, قرآن لے کے آئیے, قرآن پر آپ کی لیڈر بھی ہاتھ رکھے گا پوری قوم کے سامنے, اور میں بھی ہاتھ رکھوں گا, اور اس قوم کو بتائیں گے کہ جو وراثت مجھے ولی خان صاحب سے ملی ہے, اگر اس میں 1 پائی کا اضافہ ہوا ہے, یا میری بیوی کے نام پر کچھ ہے, یا میرے بچوں کے نام پر بے نامی اکاؤنٹ میں کچھ ہے, تو مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ. کسی جرنیل میں ہمت نہیں ہوئی, نہ کسی لیڈر میں ہمت ہوئی کہ اسفندیار ولی خان صاحب کو اس چیلنج کو قبول کر لیتے. آج میں, وہ بیمار ہے, میں پھر سے چیلنج دیتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, صرف آپ کو نہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے, کہ آئیے آپ اسفندیار ولی خان صاحب کو, ان کو اس چیلنج کو قبول کرے, اور ان پر جو کرپشن کے الزامات بھی بنیاد آپ لوگوں نے لگائے ہیں وہ ثابت کرے. ایک شخص نے لگایا تھا, عدالت میں نہ ثابت نہ کر سکا, تو آج 15 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس ان کو ملا ہے, کیونکہ صرف الزامات لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, آپ لوگوں نے کارکردگی دکھانی ہوگی. شکریہ, ہم نے آپ سے شکریہ پوچھنا ہے, نثار باز صاحب, کارکردگی آپ دکھانی وائنڈ اپ ہوگی. کریں. اگر شکریہ, کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو ہم اسی طرح شکریہ نور نثار عبد الحاؤ باز صاحب سے صاحب. پوچھیں گے, چاہے آپ گالی دیں, چاہے آپ ہماری تضحیق کریں, چاہے آپ ہماری مذاق اڑائیں, چاہے آپ ہماری ٹرولنگ کریں, لیکن ہم اصولی سیاست کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. شکریہ, ہم انشاءاللہ, اصولی شکریہ. سیاست کریں گے, جذبات کی بنیاد پر سیاست نہیں کریں گے. ہم دلیل سے بات کریں گے, شائستگی سے بات کریں گے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کو آپ پچھلی منڈی بنائے, اس ایوان کو آپ جو ہے نا بازار کا چوک بنائے, یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے, پورا کر دیں. لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہم اس ایوان کے تقدس کا ہر حد تک خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مہربانی, شکریہ اس نثار ایوان باز کے صاحب, تقدس کو مہربانی, پامال نہیں شکریہ ہونے دیں گے. نثار باز صاحب. جناب آفتاب عالم صاحب.